میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ اور میں ایک بات اہم عرض کرتے چلوں کہ میرے بھائیوں بزرگوں، اپنی خواتین کی اور اپنی اولادوں کی فکر کیجیے۔ کس طرح کہ بھائی ان کو جاب شاپ کے لیے مت بھیجو۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا کریں گے، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ارے ان کو گھر پر رکھتے ہوئے، اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو اپنے گھر پر رکھتے ہوئے کوئی دستکاری، ہاتھ کا کام وہ ان کو سکھا دیجئے، سلائی سکھا دیجئے، اور مشین اگر آپ کے پاس نہیں ہے، ایسی تنظیمیں اپنے یہاں ہیں جو آپ کو مفت میں، فری میں سلائی مشین دے دیں گی۔ آپ اپنی بچیوں کی، اپنی عورتوں کی عزت آبرو کی حفاظت کیجیے۔ آپ جاب شاپ کے نام پر ان کو بھیج رہے ہو، یا وہ جا رہی ہیں، یا آپ کی مان نہیں رہی ہیں، اس وجہ سے نہیں مان رہی کہ پیسہ کیسے ہوگا، خرچہ کیسے چلے گا۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سٹے میں، نشے میں اپنی آمدنی کو خرچ کر دیتے ہیں، اور بیوی بچے ماں باپ پریشان ہیں، اور مجبوراً پھر بیوی کو باہر نکلنا پڑتا ہے اور عزت آبرو داؤں پر لگانا پڑتا ہے۔ یہ سب واقعات آئے دن سامنے آ رہے ہیں۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، خدا کے واسطے اپنی اولاد، چاہے وہ آپ کے بیٹے ہوں، عام طور پر آواز کیا اٹھ رہی ہے ہر جگہ سے؟ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو۔ وہ تو بے شک ہے ہی، لیکن اپنے بیٹوں کی بھی حفاظت کرو۔ یہ کہاں کہاں جا رہے ہیں، یہ کہاں کہاں جا رہے ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ بچیاں تو کم ملوث ہیں، ہماری بچیاں، اللہ کا شکر ہے، کوئی کسی کو نفس شیطان نے بہکا دیا، اللہ حفاظت فرمائے، اکا دکا، لیکن ہماری نسلیں، ہمارے بیٹے، یہ تو ستم ڈھا رہے ہیں۔ یہ جتنا بدکاری میں مبتلا ہیں، بدکاری کے اڈوں میں ہماری اولادیں جتنی پکڑی جا رہی ہیں، بیٹیاں اتنی نہیں پکڑی جا رہی۔ اچھی طرح ذہن نشین کیجئے میری باتوں کو۔ اس لیے خدا کے واسطے خود بھی اچھے اعمال کیجئے۔ مبارک ایام چل رہے ہیں، روزہ رکھو، رات میں نوافل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ کیا کہ سب اپنے اپنے موبائل میں مست ہیں، اور یہ موبائل آدمی کو کہاں کہاں لے جا رہا ہے، بدکاری کے کاموں میں، بدکاری کے اڈوں پر، بدکاری کی جگہوں پر، حرام ناجائز تعلقات، شادی شدہ ہونے کے باوجود چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، وہ حرام کاری میں مبتلا ہیں، غلط تعلقات میں مبتلا ہیں۔ کیوں مبتلا ہیں بھائی؟ کیوں اپنی زندگی کو جہنم بنا رہے ہیں؟ تو یہ سب صورتحال ہے معاشرے کی، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اپنے گھر والوں، ہر کوئی اپنے گھر کی فکر کرے۔ سب سے پہلے اپنے گھر کی فکر کیجئے۔ آپ نے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ 16-17 سال کی لڑکی، 16-17 سال کا لڑکا، وہ اس کو اسکوٹی سکھا رہا ہے، وہ اس کو ایکٹیوا سکھا رہا ہے پیچھے بیٹھ کر محلے میں۔ شرم ختم ہو گئی۔ یا باپ اپنی بیٹی کو سکھا رہا ہے چپک کر بیٹھ کر۔ یہ سب ناجائز حرام ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ کو واقعی سکھانا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا عورتوں کو گاڑی چلانا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں چلانا چاہیے۔ بھائی مرد کس لیے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ مرد ہیں یا درد ہیں یا سر درد ہیں یا ہمدرد ہیں، کیا ہیں؟ آپ ہی طے کریں کیا ہیں۔ آپ نے بچیوں کو گاڑیاں دے دی، ان کو موبائل دے دیے، پھر آپ کمنٹ کر رہے ہیں کہ علماء کیا کر رہے ہیں۔ علماء کیا کریں گے؟ علماء تو بیان کر رہے ہیں، عمل کیجیے آپ۔ اولاً تو لڑکیوں کو گاڑی نہیں چلانا چاہیے، شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت مجبوری ہو، ہاں یہ ایک ہنر ہے، تو کبھی سکھانے کی ضرورت پڑے تو حیا کے تقاضوں کے ساتھ ان کو سکھانے کی اجازت ہے، ایک ہنر ہے۔ کبھی بہت مجبوری ہوئی، کوئی نہیں ہے، تو وہ بہت مکمل پردے کے ساتھ وہ گاڑی چلا سکتی ہیں، گنجائش ہے، بہت پسندیدہ نہیں ہے۔ آج تو ایک عام اجازت ہے، ہر گھر میں لڑکیوں کے پاس بڑے بڑے موبائل،
میں نے دیکھا یہاں جامع مسجد کے پاس گاڑی رکی، غیر مسلم ڈرائیور، اس کی گاڑی میں بھگوان کی جو ہے تصویر، 3 مسلم لڑکیاں اتری رات میں تقریباً 11:15 بجے۔ یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ یہ ہماری بہن ہیں، یہ ہماری بیٹیاں ہیں۔ یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ کہاں گئی تھی؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ باپ ہے کہ باپ ہیں؟ تم کو اللہ نے روزی کمانے کے لیے صرف پیدا کیا ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ خود بھی نماز پڑھو پابندی کے ساتھ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو۔ ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی ہم تم کو دیں گے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، بہترین انجام پرہیزگاری کا ہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے یہ ہماری بچیاں، یہ تو سمجھو کہ نظر پڑ گئی۔ اب میں ان سے کیسے پوچھوں کہ تم کہاں گئی تھی، تم کون ہو؟ لیکن ان کے لباس سے پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں ہیں، اور وہ بھی 17-18 سال کی بچیاں رات میں کہاں سے آ رہی ہیں کسی غیر کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورت بہت مالدار ہے، حج پر جانا چاہتی ہے، لیکن کوئی محرم نہیں ہے، تو کیا وہ حج پر جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی وہ، کیونکہ اس کے پاس محرم نہیں ہے۔ محرم کے بغیر وہ حج کرے گی بہت بڑی گنہگار ہوگی۔ حج کی بات چھوڑیے، سفر شریع کی جو مقدار ہے، 2 اقوال ہیں، 177 کلومیٹر، 82 کلومیٹر سفر شریع کی مقدار، کہ آدمی اگر اتنی دور جا رہا ہے تو وہ سفر کی نیت کرے تو وہ پھر مسافر ہو جائے گا۔ نیت ضروری ہے، وہ مسافر ہو جائے گا، اور 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت، وہ قصر والے احکام۔ کیا عورت سفر کر سکتی ہے بغیر محرم کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے وہ محرم کے بغیر سفر نہیں کرے گی۔ یہ 177 کلومیٹر، وہ محرم کے بغیر سفر، حج تو بہت دور سفر ہے، لیکن اتنی مبارک عبادت بھی ہے، باوجود یہ کہ عورت کے پاس بہت سارے پیسے ہیں اور ٹور والوں کو اللہ ہدایت دے، یہ اتنا بیوقوف بنا رہے ہیں عورتوں کو، بیواؤں کو۔ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا سارا انتظام ہو جائے گا، وہ مسئلہ ہی نہیں بتاتے، یا پھر ان کو مسئلہ ہی نہیں پتا ہے، اس لیے کمائی کا دھندا اور دھوکہ دھڑی کا دھندا بنتا جا رہا ہے۔ کتنے لوگوں کے پیسے ڈبا دیے، کامٹی شریف میں بھی بہت سارے زخم دل ہو سکتا ہے بیٹھے ہوئے یہاں کہ پیسہ لے کر بھاگ گیا۔ تو وہ ایک عورت کا فون آیا ناگپور سے، وہ کہہ رہی کہ میں اکیلے حج پر جا رہی ہوں اور ایسا ہے ویسا۔ میں نے کہا آپ اکیلے کیسے جا رہی ہیں؟ کہنے لگی وہ ٹور والے نے کہا سب ہو جائے گا۔ یہ ٹور والا گنہگار ہو رہا ہے، یہ ٹور والے گنہگار ہو رہے ہیں۔ کیوں لے جا رہے بھائی آپ کو معلوم نہیں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ کوئی کہے کہ وہاں کی گورنمنٹ نے جو ہے اجازت دی ہے، تو آپ گورنمنٹ پر ایمان لائے ہیں یا اللہ رسول پر ایمان لائے ہیں؟ وہاں کی گورنمنٹ تو کیا کیا بنا رہی ہے آپ سب قبول کرتے ہیں۔ وہاں تو ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں، وہاں سنیما گھر بھی بنائے جا رہے ہیں، تو آپ اس سے متفق ہیں، اس کا مطلب آپ متفق ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گھر والوں پر، اپنی بچیوں پر، اپنی بیویوں پر رحم کیجئے، ان کو باہر مت بھیجئے۔ آپ کو کیا پتہ نہیں آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں، باطل کے کیسے منصوبے ہیں، ان کی کیسی پلاننگ ہے۔ ہم جھونک دے رہے ہیں اپنے گھر والوں کو، ہم جانے دے رہے ہیں اپنے گھر والوں کو، کیوں جانے دے رہے ہیں؟ اگر آپ ضرورت مند ہیں، آپ علماء اکرام سے ملیے، آپ کی ضرورت پوری کی جائے گی، آپ کو کام بتائے جائیں گے، آپ کی مدد کی جائے گی، لیکن خدا کے واسطے اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو کہیں مت جانے دیجیے، اور اپنے لڑکوں پر بھی نظر رکھو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جلدی شادی کر دو، خدا کے لیے 18-19 سال کے ہوئے ان کی شادی کر دو، یہ گناہوں سے بچ نہیں پا رہے ہیں، ان کو سیدھا راستہ نہیں ملے گا، یہ گمراہی والے راستے پر ضرور جائیں گے، اور ماں باپ دونوں گنہگار ہوں گے، دونوں گنہگار ہوں گے۔